ایک زمانے میں مصر کی قدیم سرزمین میں امارا نام کی ایک جوان عورت رہتی تھی۔ اس کے پاس ایک نادر خوبصورتی تھی جس نے ان تمام لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا جو اس پر نگاہیں رکھتے تھے، اور اس کی ذہانت کو بہت سے لوگ عزت دیتے تھے۔ امارا اپنی ذہانت، دلکشی اور اپنے وطن کے ارد گرد موجود قدیم اسرار کو دریافت کرنے کے شوق کے لیے مشہور تھی۔ امارا کی مصری تاریخ اور اساطیر سے دلچسپی نے اسے چھپے ہوئے مقبروں سے پردہ اٹھانے، ہاروگلیفکس کو سمجھنے اور فرعونوں کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے ان گنت مہمات کی قیادت کی۔ اس کی مہارت اور انتھک عزم نے اسے ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ بنا دیا۔ اسکالرز اور ساتھیوں نے یکساں تعریف کی۔ تاہم جیسے ہی امارا نے اپنے تعاقب میں گہرائی میں جانا شروع کیا، اس نے ایسے نمونے اور آثار کا سامنا کرنا شروع کیا جن میں طاقت کی ایک خاص چمک تھی۔ ان چیزوں کو، جن پر لعنتہ پریشان ہونے کی افواہ تھی، نے اس کے تجسس کو جنم دیا اور اس کے اسرار سے پردہ اٹھانے کی خواہش کو بھڑکا دیا۔ ایک خطرناک مہم کے دوران امارا نے ایک شاندار سنہری تعویذ کو ٹھوکر کھائی۔ جس لمحے اس نے اس پر ہاتھ رکھا، اس کے جسم میں توانائی کی لہر دوڑ گئی۔ اس سے ناواقف، تعویذ میں ایک قدیم جادو تھا جو پہننے والے کے ذہن کو روحانی دائرے سے جوڑتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، امارا نے اپنے اندر بتدریج تبدیلی محسوس کی۔ عجیب و غریب نظاروں نے اس کے دماغ کو گھیر لیا، اور جب وہ اکیلی تھی تو اس کے کانوں میں سرگوشیاں گونج۔ ڈراؤنے خوابوں نے اس کی نیند کو متاثر کیا، سایہ دار شخصیتوں اور مسخ شدہ آوازوں سے بھرا ہوا۔ حقیقت اور مافوق الفطرت کے درمیان کی لکیر دھندلی ہونے لگی، اور امارا کا ایک بار تیز دماغ ان دیکھی قوتوں کے بوجھ تلے ڈوبنے لگا جس نے اسے دوچار کیا تھا۔ اس کے دوست اور ساتھی فکر مند ہو گئے کیونکہ انہوں نے امارا کی ذہنی زوال کا مشاہدہ کیا۔ وہ تیزی سے الگ تھلگ ہوتی چلی گئی، تعویذ کی طاقت کی نوعیت کو سمجھنے کے اپنے جنون میں مبتلا ہو گئی۔ دن با دن اس کی ایک بار زندہ دل اور شاندار شخصیت ختم ہوتی گئی، اس کی جگہ ایک پریشان اور اذیت زدہ روح نے لے لی۔ جوابات کے لیے امارا کی بے چین جستجو نے اسے اپنے بیمار دماغ کا علاج تلاش کرنے کی امید میں قدیم پادریوں اور دانشمندوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے رسومات ادا کیں، ترانے پڑے اور دعائیں کی، لیکن ان کی کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ لعنت ناقابل تسخیر لگ رہی تھی، اور امارا کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اپنی تاریک گھڑی میں امارا نے ایک پرانے کہانی کار کے ساتھ راستے عبور کیے جو دور دراز علاقوں سے کہانیاں اکٹھا کر کے دور دور تک سفر کر چکا تھا۔ کہانی سنانے والا، جسے قدیم داستانوں اور بھولی ہوئی رسومات کا علم تھا، نے صحرا کے اندر چھپے ایک افسانوی نخلستان کی سرگوشیاں سنی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ لعنتوں کو توڑنے اور کھوئے ہوئے ذہنوں کو بحال کرنے کی کلید رکھتا ہے۔ کہانی سنانے والے کے الفاظ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے امارا نے اپنے آخری سفر کا آغاز کیا۔ غدار ریت اور مسلسل گرمی کے ذریعے وہ آگے بڑھی، امید کی ایک جھلملاتی جھلک جو اب بھی اس کے اندر جل رہی تھی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، اور اسے راستے میں بے شمار چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، نہ صرف سخت ماحول بلکہ اپنے دماغ کی بگڑتی ہوئی حالت سے بھی لڑتے رہے۔ آخر کار، اس کے بعد جو ہمیشہ کی طرح محسوس ہوا، امارا افسانوی نخلستان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا پانی آسمانی چمک سے چمک رہا تھا جو نجات کی جھلک پیش کر رہا تھا۔ اپنی طاقت کے آخری اونس کے ساتھ امارا تالاب کے قریب پہنچی اور اپنے ہاتھوں کو جوانی کے پانی میں ڈبو دیا۔ اس لمحے میں خالص توانائی کے ایک اضافے نے اسے لپیٹ لیا، اس لعنت کو دور کر دیا جو اسے اتنے عرصے سے دوچار کر رہا تھا۔ جیسے ہی امارا نخلستان سے نکلی، اس کا دماغ بحال ہو گیا اور اس کی روح پھر سے جوان ہو گئی۔ پریشان کن وسوسے غائب ہو گئے، ان کی جگہ سکون اور وضاحت کے احساس نے لے لی۔ اپنے نئے امن کے لیے شکر گزار، وہ علم اور کائنات کے اسرار کے درمیان نازک توازن کے لیے گہری تعریف کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹی۔ امارا کی کہانی صدیوں سے گونجتی رہی، نسلوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ حکمت کے حصول میں احتیاط سے چلیں، کیونکہ انتہائی ذہین دماغ بھی نامعلوم کی بھول بھلیا میں کھو سکتے ہیں، اور انسانی تجربے کے نامعلوم علاقے۔ امارا لچک اور استقامت کی طاقت کی علامت بن گئی،
دوسروں کو عاجزی اور احتیاط کے ساتھ زندگی کے مرحلے تک پہنچنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اپنے بعد کے سالوں میں امارا نے اپنے آپ کو تعلیم دینے اور اپنے علم کو آرکیالوجسٹ اور متلاشیوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے قدیم نمونوں اور ان قدیم طاقتوں کے احترام کی اہمیت پر زور دیا جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اپنی تعلیمات کے ذریعے اس کا مقصد دوسروں کو ان خطرات کا شکار ہونے سے روکنا تھا جن کا اسے سامنا تھا۔ امارا کی وراثت اس کے انتقال کے بعد بہت دیر تک برقرار رہی۔ اس کی مہمات اور دریافتوں نے مصر کی بھرپور تاریخ کی تفہیم کو تشکیل دینے کا سلسلہ جاری رکھا، اور تعویذ کے بارے میں اس کی احتیاطی کہانی نے ایک یاد دہانی کا کام کیا کہ انتہائی دلکش خزانے بھی ان دیکھے نتائج لے سکتے ہیں۔ اس کی کہانی علم کی انسانی جستجو کے ناقابل تسخیر جذبے کا ثبوت بن گئی، حکمت اور احترام سے ہم آہنگ۔ امارا کی کہانی پرتودت ماہر آثار قدیمہ ایک احتیاطی کہانی کے طور پر نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ اس نے لاتعداد مہم جوؤں کو عقیدت کے ساتھ اپنے سفر تک پہنچنے اور ماضی کے اسرار سے پردہ اٹھانے اور قدیم آثار کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے درمیان ہم آہنگ توازن تلاش کرنے کی ترغیب دی۔ اور اس طرح امارا کا افسانہ زندہ رہا، جو انسانیت کو یاد دلاتا رہا کہ علم کی تلاش میں ہمیشہ عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ کہ ٹھوس اور غیر محسوس، معلوم اور نامعلوم کے درمیان کی سرحدیں غدار اور غیر متوقع نتائج سے بھری ہو سکتی ہیں۔ صدیاں گزر گئیں اور امارا کا افسانہ مصر اور اس سے آگے بھی سنایا جاتا رہا۔ اس کی کہانی نے تجسس اور احتیاط کے درمیان نازک توازن کی ایک لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کیا، لوگوں کو علم کی گہرائیوں کو تلاش کرنے کی ترغیب دی اور اس کے ساتھ آنے والی قدیم قوتوں کا احترام کیا۔ امارا کی تعلیمات اور تجربات نے آثار قدیمہ کے شعبے کو تشکیل دیا، مکمل تحقیق، پیچیدہ دستاویزات اور اخلاقی طریقوں کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کی میراث نے لاتعداد اسکالرز کو متاثر کیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کی آزمائشوں سے سیکھے گئے اسباق کو فراموش نہ کیا جائے۔ امارا انسٹی ٹیوٹ ان کے اعزاز میں قائم کیا گیا تھا، جو قدیم نوادرات کے مطالعہ اور تحفظ کے لیے وقف تھا۔ انسٹی ٹیوٹ کا مشن نہ صرف ماضی کے اسرار سے پردہ اٹھانا تھا، بلکہ دوسروں کو ان ممکنہ خطرات اور نتائج کے بارے میں بھی آگاہ کرنا تھا جو علم کے حصول سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، امارا انسٹی ٹیوٹ اسکالرز اور متلاشیوں کا مرکز بن گیا جو اپنے دریافت کردہ نمونوں کی حرمت کا احترام کرتے ہوئے تاریخ کے بارے میں اپنی سمجھ کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ تعاون کی جگہ بن گئی، جہاں مختلف شعبوں کے ماہرین اپنی بصیرت کا اشتراک کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جمع ہوئے کہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔ اپنی جاری کوششوں کے ذریعے امارا انسٹی ٹیوٹ نے فن پارے کے تحفظ کے لیے نئی تکنیکیں تیار کیں، قدیم رسم الخط کو سمجھنے کے لیے جدید طریقے، اور تاریخی آثار سے اکثر وابستہ مافوق الفطرت پہلوؤں پر وسیع تحقیق کی۔ ان کے کام نے اپنی روایات اور عقائد کا احترام کرتے ہوئے قدیم تہذیبوں کے بارے میں انسانیت کی سمجھ کو گہرا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ماہر آثار قدیمہ امارا کی کہانی آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہی۔ اس کہانی نے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ علم کے حصول کے لیے نہ صرف ہمت اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ماضی کے اسرار کے لیے عاجزی اور تعظیم کی بھی ضرورت ہوتی۔ اس نے لوگوں کو کھلے ذہن کے ساتھ تاریخ سے رجوع کرنا، قدموہے کی بازگشت سننا اور ظاہر اور غیب کے باہمی ربط کو پہچاننا سکھایا۔ اور یوں امارا کی روح زندہ رہی، جو تاریخ اور آثار قدیمہ کے دائروں میں جانے والوں کی رہنمائی کرتی رہی۔ اس کی کہانی دانشمندی کا ایک مینار بنی رہی، جو انسانیت کو احتیاط سے چلنے، دیانتداری کے ساتھ جوابات تلاش کرنے اور ٹھوس دنیا اور اس سے آگے کی دنیا کے درمیان نازک توازن کو برقرار رکھنے کی یاد دلاتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امارا انسٹی ٹیوٹ ترقی کرتا رہا۔ اس نے مصر سے باہر اپنی رسائی کو بڑھایا اور دنیا بھر میں آثار قدیمہ کی تحقیق اور مطالعہ کا ایک مشہور مرکز بن گیا۔ اسکالرز، مورخین اور دنیا کے کونے کونے سے شائقین انسٹی ٹیوٹ میں جمع ہوئے، اس کے علم اور مہارت کے وسیع ذخیرے سے سیکھنے کے لیے بے چین تھے۔
امارا انسٹیٹیوٹ نے نہ صرف مصر پر توجہ مرکوز کی بلکہ اپنی تحقیق کو دیگر قدیم تہذیبوں تک بھی پھیلایا۔ یہ بین الضابطہ تعاون کا ایک مرکز بن گیا جہاں مختلف شعبوں کے ماہرین ماضی کے اسرار پر روشنی ڈالنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے مل کر فراموش شدہ تہذیبوں سے پردہ اٹھانے، کھوئی ہوئی زبانوں کو سمجھنے اور انسانیت کے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے تندہی سے کام کیا۔ انسٹیٹیوٹ کی کوششیں صرف اکیڈمی تک محدود نہیں تھیں۔ عوامی رسائی اور تعلیم کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے امارا انسٹیٹیوٹ نے وسیع تر کمیونٹی کو شامل کرنے کے لیے نمائشیں، ورکشاپس اور لیکچرز کا اہتمام کیا۔ ان کا مقصد قدیم تاریخ کے لیے حیرت اور تعریف کا احساس پیدا کرنا، نئی نسلوں کو عزت اور ذمہ داری کے ساتھ علم کی گہرائیوں کو تلاش کرنے کی ترغیب دینا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ امارا انسٹیٹیوٹ کی دریافتوں اور شراکتوں نے قدیم تہذیبوں کی تفہیم کو نئی شکل دی، ثقافتوں کے درمیان پیچیدہ روابط کو کھولا اور انسانی وجود کے آفاقی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ان کے نتائج نے جغرافیائی اور وقتی حدود سے تجاوز کیا، متنوع لوگوں کے درمیان مشترکہ ورثے کے احساس کو فروغ دیا اور ثقافتی تفہیم کو فروغ دیا۔ امارا کی روح انسٹیٹیوٹ کی کوششوں کی رہنمائی کرتی رہی، جو علم کی جستجو کے ساتھ ممکنہ خطرات اور نتائج کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی رہی۔ امارا انسٹیٹیوٹ آثار قدیمہ میں اخلاقی طریقوں کو برقرار رکھنے، قدیم نمونوں کے تقدس کا احترام کرنے اور ثقافتی ورثے کی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جیسے جیسے دنیا مستقبل میں ترقی کر رہی ہے، امارا اور امارا انسٹیٹیوٹ کی میراث ہمارے اجتماعی ماضی کو سمجھنے کی تبدیلی کی طاقت کے ثبوت کے طور پر برقرار رہی۔ ان کے کام نے آثار قدیمہ کے میدان میں ایک انمٹ نشان چھوڑا، نسلوں کو عاجزی، تجسس اور ذمہ داری کے گہرے احساس کے ساتھ تاریخ کے اسرار تک پہنچنے کی ترغیب دی۔ اور اس طرح امارا کی کہانی نہ صرف تاریخ کی تاریخوں میں بلکہ ان لوگوں کے دل و دماغ میں بھی نقش ہو گئی جنہوں نے قدیم علم کے دائرے میں قدم رکھنے کی ہمت کی۔ اس کے سفر نے ایک رہنمائی کی روشنی کا کام کیا، مستقبل کے متلاشیوں کے لیے راستہ روشن کیا اور انسانیت کو ان گہرے روابط کی یاد دلائی جو ہم اپنے آباء و اجداد کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور ان کی کہانیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کی اہمیت کو یاد دلاتے ہیں۔